کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈاکوؤں کے ہاتھوں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں. چلیں شکر ہے جان نہیں گئی کسی کی. اورنگی ٹاؤن میں ایک دکاندار کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا, نہیں جان چلی گئی. اورنگی ٹاؤن میں دکاندار کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی مزاحمت کا لگتا ہے. ادھر گلستان جوہر میں ایک شخص نے ڈاکو کو مار ڈالا. ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے اور اس نے پھر اپنا جو پرسنل اسلحہ ہوتا ہے اس سے فائرنگ کر دی, جس سے ڈاکو شدید زخمی ہوا, اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ دیا. اچھا, یہ بھی بڑی بات ہے کہ لوگ اب اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو اپنا پرسنل اسلحہ بھی کیری کرتے ہیں, بیکاز اینی تھنگ کین ایکچولی ہیپن. کماڑی کے علاقے گلبائی پل کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر سرکاری اہلکار فائرنگ سے زخمی ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے 2 دن پہلے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے نارمل واقعات ان کو قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو روٹین میں ہے, بس میڈیا ہائپ ہے. پھر کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تسلیم کیا کہ کراچی کے حالات خراب ہیں, مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی نگران حکومت اس کی ذمہ دار ہے. جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی کوئی اتنی تسلی بخش حالات نہیں تھے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت ہی اچھے حالات تھے. حالات بہتری کی طرف جا رہے. آخری مہینے میں پچھلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے, اس پہ ہم نے کافی ایکشن لیے تھے. خاص طور پہ کچے کے علاقے میں جو پولیس چوکیاں قائم کی تھیں لائن آف سائٹ پہ, میں خود وہاں وزٹ کیا تھا. اور انفارچونیٹلی کیئر ٹیکر کے زمانے میں وہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے یہاں تو شاید سیاسی مصلحت ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا ہمارے کوئی لوگ ہیں جن کو ہم بچا رہے ہیں, تو کیئر ٹیکر میں تو ایسی بات کوئی نہیں تھی. 6 مہینے میں حالات اور خراب ہوئے اور ابھی سنبھلے نہیں ہیں. میں بالکل کینڈیڈلی آپ سے کہوں گا, لیکن انشاءاللہ تعالی جو ضرورت ہوگی اس صوبے کے شہریوں کو مکمل طور پہ امن و امان سے زندگی گزارنے کے لیے کرنے کے لیے حکومت کرے گی. 6 مہینے میں حالات اور خراب ہوئے. حالات ظاہر ہے کبھی بھی ٹھیک تو ہوئے نہیں تھے. ہمارے ساتھ کیئر ٹیکر زمانے کے وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں. یعنی فارمر آپ کہہ سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ نے تو سارا ملبہ جو آج کل امن و امان کے حالات ہیں وہ کیئر ٹیکر پہ ہی ڈال دیے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی دور میں یہ باتیں جو ہیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں. لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, بٹ ریسٹ ایشور آئی کین ٹیل یو کہ ہم نے 6 مہینے میں بہت کام کیا تھا اور اس میں ایک ملٹیپل پرابلمس تھیں. اس میں ایک تو سب سے زیادہ تھا کہ اسٹریٹ کرائم ڈیفینیٹلی زیادہ ہوئے تھے. اس کے بعد ڈرگس بہت زیادہ تھی, ڈرگس بہت زیادہ ٹریفکنگ ہوئی, خاص طور پر گٹکا, ماوا, آئس, یہ جو کوکین, یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. پھر ایلیگل امیگرنٹ کی وجہ سے جو تھا وہ ویسے لا اینڈ آرڈر خراب تھا, کچے کے حالات آپ کے سامنے تھے. پھر اس کے بعد یہ جو پولیس کے اپنے آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم سے ہم نے آ کے کافی لحاظ سے بہت زیادہ پروفیشنل آئی جی پولیس تھے. ابھی بھی جو آئی جی آئے ہیں, لاٹ رسپیکٹ فرام, از اے ویری گڈ آئی جی غلام نبی میمن. تو انہوں نے ہم نے آ کے بہت جگہوں پر اچھے ایس ایس پی, ٹی اے جی اور اس کے بعد ایس ایچ او لگائے تھے. ان کی کلیئرنس کر کے ایجنسی سے کلیئر کرائی, پھر ان کا رکھا. آپ یقین کریں میں نے اتنے 6 مہینے میں ایک بھی ایس پی, ڈی ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کو پوسٹ نہیں کیا تھا. بالکل I said is IG domain, he will do it. اور اس وقت ہم نے تقریباً 125 کے قریب ڈیکوائٹس کو انکاؤنٹر مارا تھا اسٹریٹ ٹائم کے اندر. یہ ہمارے آئی جی پولیس جو ابھی بھی آئی جی ہیں یہاں پر خادم مرین صاحب, ان کو بڑی سر آپ اپنے زمانے میں کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتا رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اسٹریٹ کرائم تب بھی تھا اور اب بھی موجود ہے. اسٹریٹ کرائم کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. آپ جو سسٹم اتنے عرصے میں سمجھ پائے, کیا وجہ ہے؟ یا پولیس والوں سے آپ بریفنگ لیتے تھے یا آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا رہی؟ کراچی میں کیسے ہو سکتا ہے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ, یا کیوں نہیں ختم ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے؟ 1 2 3 چیزیں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ پکڑتے ہیں تو پولیس انویسٹیگیشن جو ہے اس میں کافی زیادہ فلاز ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جو ٹرینڈ انویسٹیگیٹر تھے ان کو پوسٹ کیا اور ان کو انسینٹیو بھی دیا. پرابلم بیسک یہ ہے کہ جس وقت پکڑا جاتا ہے اور پھر پروسیکیوٹر جو ہیں, ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر جو ہیں, نو دے ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ انویسٹیگیشن. ہم پٹ اپ, پھر ہم نے یہ کیا کہ پہلے آئیو ہم پروسیکیوٹر کو پٹ اپ کرتے تھے, وہ اس کو ویٹ کرتا تھا کہ اس میں کہاں پر فلاز ہیں, کہاں کوئی لکونز ہیں, ان کو ٹھیک کریں پھر پٹ اپ کریں. نمبر 2 امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو مجرم ہے نا ان کو سزا بہت کم ہوتی ہے. 5 سے 7 سال قید ہے, اس کو اب 15 دن
महीना दे के ये जुडिशरी छोड़ देते हैं। हमने एक कॉलम नया निकाल लिया था, उसमें लिखते थे कि ये मुलजिम ने पहले कितनी दफ़ा जराइम किए हैं, पहले 5 दफ़ा किए हैं, ये 6ठी दफ़ा कर रहा था कि जज को पता हो कि आदि मुजरिम है, और इसको डोज अच्छा दे। जब 5-6 साल सज़ा मिलेगी तो डिस्करेज होंगे लोग, इनकरेज होते हैं जब फ़ौरन 1 महीने में बाहर आ गए, वो कहते चलिए फिर हम कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं जो बेसिकली, उसके साथ ऑब्वियस बात है कि आपको CPLC और पुलिस का जो आपस में मिलाप है बहुत अच्छा होना चाहिए, और SHOs हैव टू बी वेरी वेल सिलेक्टेड। थानों का हाल जो है ना, यकीन करें कि यू कांट बिलीव कि किस स्टेट के अंदर है हाल। वहाँ पर आप जाएं तो लगता है कि ये डिजर्टेड प्लेस है। दे नीड लॉट ऑफ मनी कि उनको पैसा दिया जाए। SHOs को कम से कम उनको थाना बनाए कि लोग खुशी से जाएं, और उनको फिर वहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ जब जाता है साहिल, उसको कोई पूछता ही कोई नहीं है। तो हमने वो कैमरे लगाने का लगाए, और उसके बाद ये कहा कि दे शुड बी रिस्पेक्टेड, और उनको इनकरेज करने लगे आप खुशी से जाएं वहाँ पर ताकि तंग ना हो। ये मसाइल हैं। और सेकंड, पुलिस की भर्ती, हमने ये IBS चक्कर के थ्रू लोगों को 2500 के करीब हमने नए पुलिस में भर्ती किए हैं। उन्होंने टेस्ट लिया, आउटसोर्स किया फिजिकल टेस्ट का, और उसके बाद सिर्फ जो इंटरव्यू हमारे DIG ने लिए, तो वो बड़े लोग अच्छे हुए। पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस की होती है, पुलिस के अंदर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके रिकॉर्ड ख़राब होते हैं। देयर इज मल्टीपल प्रॉब्लम है। फिर अपने जाहिर इनके अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन होती हैं। ये चीज़ें छोड़ के हमें वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, और पुलिस को फिर सिविलियन को मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि पुलिसिंग के साथ इन्वॉल्व किया जाए, लोकल को इन्वॉल्व करें। उन्होंने अपने भी बड़े अच्छे कंट्रोल सेंटर मैंने विजिट किए, वहाँ बनाए हुए। DHA में बहुत अच्छा बना हुआ है कोरंगी के बाद, वो खुद भी मॉनिटर करते हैं, पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं। आई थिंक ये है, इस तरीके से हम करेंगे तो काफ़ी हद तक हो जाए। लेकिन बात यह है कि जिम्मेदारी, इट्स नॉट कि ऐसे तो रिमूव कर दें, इट हैज़ टू बी कि आप रात को, जब आजकल ईद के दिन है, पेट्रोलिंग अच्छी करें। मगरिब के बाद जब फैमिली दोनों के बाद निकलेंगी, हॉट स्पॉट्स पे पुलिस हो, रेंजर्स खड़ी हो, इमीडिएट रिएक्शन टाइम हो, मारे पकड़े मारे उनको। ये है तरीके जिससे हम इसका हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद थे, और अपने ज़माने के क्यों वीक पुलिसिंग, साथ इन्वेस्टिगेशन, पर्सनल बहुत कम, और प्रोसिक्यूशन की हालतें बहुत बुरी, सारी चीज़ें जो है ये पॉइंट आउट की हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रीज़न है कि तफ्तीशी अफसर तफ्तीश सही से नहीं करता, और उसको सज़ा नहीं होती, और जब सज़ा नहीं होती तो 2 महीने बाद और ट्रेन होके आता है। अगर चोर था तो डकैत बन जाता है। अगर पकड़ लिया है किसी को तो पकड़ लिया, दैट इज ओनली वन स्लाइट एस्पेक्ट। उसके बाद जब केस ही वीक बना तो फिर आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो कितनी देर तक अंदर होगा। नहीं होती ठीक से इनको। ब्रेक के बाद मिलते हैं।